لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے آفیشیل پیج سے دروس فقہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ دروس فقہ کا سلسلہ یکم رمضان تا 30 رمضان المبارک تک جاری رہے گا، اور آج دروس فقہ کی تیسری نشست کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس سے قبل جو 2 نشستیں گزری ہیں، پہلی نشست میں ہم نے طہارت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، دوسری نشست میں ہم نے فضائل وضو پر گفتگو کی تھی، اور آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے وضو کے مسائل کے حوالے سے۔ سامعین محترم، جب وضو کی باری آتی ہے تو اولاً ذہنوں میں یہ سوال ہمارے گھر کرتا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، جن میں پہلا چہرہ، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، تیسرا چوتھائی سر کا مسح ہے، اور چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آپ اپنے لے کر آ جائیں، یہ تو وضو کے 4 فرائض ہمیں معلوم ہو گئے، کیا ان 4 فرائض کا ثبوت ہمیں دامن قرآن میں ملتا ہے؟ کیا ان 4 فرائض کا ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ میں ملا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب نہایت ہی آسان ہے کہ جب مسلمان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو وہ یقینی سی بات ہے، وہ اس بات کی طرف ضرور کوشش کرتا ہے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کی دلیل مجھے قرآن میں بھی ملے، اس کی دلیل مجھے حدیث میں بھی ملے۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کے جو 4 فرائض ہم نے پڑھے آج، یہ دامن قرآن میں بھی موجود ہیں اور دامن حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کا 6واں پارہ سورۃ المائدہ اور اس کی 6 آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب ابتدائی آیت کے حصے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا، یعنی نماز پڑھنے کا۔ اب ہم نے ارادہ کر لیا باری تعالیٰ کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں تجھ سے آ کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے سے تو ملاقات کرنی ہی ہے، مگر اس سے پہلے طہارت کو حاصل کر لو، اس سے پہلے وضو کر لو، اور وضو کرنے سے بھی پہلے میرے کلام سے وضو کے 4 فرائض کو جان لو۔ اب ہمارا ارادہ بن چکا، ہم رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب مزید تیاری طہارت کے حوالے سے کرنی ہے، تو پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ وضو کا پہلا فرض قرآن کی اس آیت کے اس حصے سے پتہ چلا کہ وضو کا پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، فاغسلوا وجوہکم۔ دوسرا فرض وایدیکم الی المرافق، دوسرا فرض ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، 3 فرض ہو گئے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ 4 کے 4 فرائض دامن قرآن میں موجود ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ اب سامعین محترم، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ترتیب قرآن پاک نے ہمیں دی ہے، جب ہم وضو کرنے لگیں تو فرائض وضو میں ہمیں اسی ترتیب کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرائض وضو کی باری آئے تو سب سے پہلے چہرے کو دھونا ہے، تو اب کسی کی مرضی چل نہیں سکتی، سب سے پہلے فرائض وضو میں چہرہ ہی دھویا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری خواہش ہے، میرے ہاتھ مجھے بہت گندے نظر آ رہے ہیں، میں وضو کر رہا ہوں مگر پہلے میں ہاتھ دھوؤں گا، اور وہ بھی اس لیے دھوؤں گا کہ یہ وضو کا فرض سمجھ کے دھوؤں گا۔ تو سامعین محترم، وضو کے فرائض کی جب باری آئے گی تو شریعت مطہرہ کی چلے گی اور قرآن پاک کا حکم مانا جائے گا کہ پہلا فرض
چہرہ دھونا ہوگا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہوگا، پھر تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح ہوگا، اور آخری فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہوگا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ جب بندہ ان 4 فرضوں کو ادا کرے گا تو ترتیب رکھے گا، اور اس ترتیب میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، شریعت مطہرہ کے احکامات کو ہم پر لازم کرنا ہوگا۔ یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت وہ موضوع ہے کہ عقلوں کو شریعت کا تابع ہونا ضروری ہے، شریعت عقلوں کی تابع ہو یہ بات قطعی طور پر ضروری نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات یہاں سے بھی سیکھنے کو مل گئی۔ اب ایک اور نئی بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب میں نے 4 فرائض بیان کیے تو میں نے 3 باتوں کے لیے آپ کے سامنے کہا دھونا دھونا دھونا، اور ایک چیز کے لیے میں نے کہا مسح کرنا۔ تو اب ہمیں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ دھونا کسے کہتے ہیں اور مسح کسے کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، توجہ اس بات پہ کی جائے کہ دھونے کی بھی تعریف شریعت مطہرہ میں موجود ہے اور مسح کی بھی تعریف شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ اولاً جانتے ہیں کہ دھونا کسے کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے نزدیک دھونے کی کیا تعریف ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں دھونے کے معنی یہ ہے کہ کسی عضو کو، اعضائے وضو کے کسی بھی عضو کو جب دھویا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حصے پر کم از کم 2 بوند قطرے بہہ جائیں۔ ہر حصے پر کم از کم 2 بوند قطرے اگر بہہ جائیں گے تو آپ نے دھونے کے حصے کو حاصل کر لیا۔ اب کوئی شخص ہے وہ تیل کی طرح پانی کو اپنے پورے جسم پر مل لیتا ہے یا بھیگ جاتا ہے، اس کو دھونا نہیں کہتے۔ دھونا یہی ہے کہ ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو اس کو دھونا کہا جاتا ہے۔ اب مسح کسے کہتے ہیں؟ تو مسح کہتے ہیں پانی کی تری کا پہنچانا۔ دھونا 2 بوند ہر حصے پر پانی بہانا، اور مسح پانی کی تری کا پہنچانا۔ یہ بات بھی ہم نے سیکھ لی۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ وضو جو ہے، وضو کا طریقہ، ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں وضو کرتے ہوئے، کوئی شخص کس طرح وضو کر رہا ہے، کوئی شخص کس طرح وضو کر رہا ہے، کوئی شخص کس طرح وضو کر رہا ہے۔ ہمیں اس وضو کے طریقے کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ تو سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کا طریقہ، شریعت مطہرہ کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ کسی بھی چیز کا طریقہ جب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ کچھ چیزوں کا مرکب ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے میں سنتیں بھی ہوتی ہیں، اس طریقے میں مستحبات بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے میں جب ہم بتاتے ہیں کسی کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، تو اس طریقے کو بتانے کے بعد ہم یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس طریقے میں پائی جائیں تو انہیں مکروہ کہا جائے گا، کیا ایسی چیزیں ہیں کہ اس پورے طریقے کو عملی طور پر کرنے کے بعد اگر وہ چیزیں پائی جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ہمیشہ وضو کا طریقہ ہو یا نماز کا طریقہ ہو، غسل کا طریقہ ہو یا تیمم کا طریقہ ہو، طریقے کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں بتایا کرتے ہیں۔ تو اولاً اس بات کو جان لیتے ہیں کہ وضو کے طریقے میں سنتیں 13 ہیں، وضو کے طریقے میں مستحبات 12 ہیں، اور جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہمیں 14 ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں مکروہات کہا جاتا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور وضو میں 12 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وضو کرتے ہوئے، وضو کرنے کے دوران ان 12 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، یا آپ وضو کر چکے ہیں، اب ان 12 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی گئی تو وہ وضو کو توڑ دے گی۔ تو پھر میں مختصراً دوبارہ آپ کے لیے دہرائی کیے دیتا ہوں کہ وضو کے طریقے میں سنتیں 12 ہیں، مستحبات، بلکہ اس طرح یہ لیجئے، وضو کے طریقے میں سنتیں 13 ہیں، مستحبات 12 ہیں، مکروہات 14 ہیں، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں کل ملا کے پھر سے مستحبات بھی ہم نے پڑھے 12 ہیں، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں بھی 12 ہیں۔ اب اس کا پے در پے یہ موضوع چلے گا، انشاءاللہ ہم ہر دن آپ کے سامنے موجود ہوں گے اور ایک موضوع کو لے کر آپ سے گفتگو ہوگی۔
آج جس موضوع کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں وہ ہے وضو کی سنتیں۔ اولاً میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سنت کی تعریف کیا ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ سنت موقدہ کی تعریف یہ ہے کہ سنت موقدہ اس عمل مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، اور سنت غیر موقدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہ فرمائی ہو۔ یہ تو سنت کی تعریف تھی اور سنت کی اقسام کی تعریف تھی۔ اب آئیے گفتگو کرتے ہیں کہ وضو میں سنتیں کتنی چیزیں ہیں۔ تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت کا نام ہے نیت کرنا۔ سامعین محترم، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں ارادہ ہو تو اس کے ساتھ زبان سے کہہ لینا نیت کے الفاظ بہتر ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص وضو کرنے لگا ہے تو وضو کی نیت کیا ہوگی؟ وضو کی نیت کے الفاظ یہ ہیں کہ رب کا حکم بجا لانے، یعنی رب کے حکم کو پورا کرنے اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پھر سے سن لیجئے، وضو کرنے سے پہلے آپ ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں کہ رب کے حکم کو بجا لانے اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو آپ کی یہ پہلی سنت ادا ہو جائے گی۔ میں تھوڑی سی تفصیل یہاں ضرور بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سامعین محترم، وضو میں نیت کرنا سنت ہے، اور نیت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کام سے پہلے اچھی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، تو سارا کا سارا کام آپ کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ہر کام پہ آپ کے اوپر ثواب کی اور رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے وضو میں بھی اولاً سب سے پہلے نیت کو سنت رکھا گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو سنت ہے وہ ہے بسم اللہ سے شروع کرنا، یعنی ہر نیک اور بابرکت کام کو بسم اللہ سے اگر شروع کیا جائے تو اس میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ وضو کی دوسری سنت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ وضو کی تیسری سنت ہے ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ گٹے کہلاتے ہیں یہ، ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا 3 مرتبہ۔ اب جب آپ وضو شروع کرنے لگے ہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ۔ اور جب دھونے لگیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اچھی طرح دھوئیں۔ اچھی طرح دھونے سے مراد یہ ہے کہ پانی کا اسراف نہ کریں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اچھی طرح دھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نل کو بے رحمی کے ساتھ کھول لیا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق، جس میں شریعت مطہرہ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق بندہ پانی کے اسراف کی طرف چلا جائے، یہ دھونا نہیں ہے۔ سامعین محترم، دھوئیں اس انداز میں کہ آپ کے ہاتھ بھی دھل جائیں اور آپ پانی کے اسراف کی طرف بھی نہ جائیں۔ وضو کی تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ وہ عمل مبارک ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ جب آپ نے حیات ظاہری سے پردہ فرمایا تب بھی آپ نے مسواک فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل مسواک کرنا ہے۔ اور مسواک کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی، یعنی دشوار نہ ہوتی، تو میں مسواک کو لازم و ملزوم قرار دیتا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسواک کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا۔ اس کے بعد اگلی سنت ہے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ جب آپ کلی کریں تو 3 مرتبہ کلی کریں گے، اور کلی کرنے میں اس بات کا احتیاط رہے کہ جب آپ کلی کریں تو منہ کے اندر ہر حصے پر آپ کو پانی لے کے جانا ہے اور اچھی طرح کلی کرنی ہے۔ اور اگر آپ کا روزہ ہے تو غرغرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے پانی کے حلق میں جانے کا اندیشہ، اور حلق سے اگر نیچے پانی اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو کلی کے ساتھ آپ غرغرہ بھی کر لیں کہ یہ سنت ہے۔ غرغرہ کہتے ہیں پانی کو حلق میں لے جانا اس طرح کہ غرغر کر کے آواز ہے، اس کیفیت کا نام غرغرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سنت ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ناک کی نرم ہڈی تک آپ پانی لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کی چھنگلی سے، الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے ناک کو صاف کریں گے۔
اگلی سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا. خلال سے مراد ہے داڑھی کو صاف کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گردن کے نیچے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کیجئے، لے کے جائیے اور اس طرح بالوں سے اپنی انگلیوں کو نکالیے، تو یہ داڑھی کا خلال کہلاتا ہے. اگلی سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو بھی صاف کرنا. اس کے بعد اگلی سنت ہے جو اعضاء دھونے میں ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، یعنی جن اعضاء کو وضو میں دھویا جائے گا جب ان کو دھونے کا معاملہ ہو تو انہیں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اس کے بعد آخری سنت کی طرف بڑھتے ہیں. جب آپ وضو کرنے لگیں تو پے در پے وضو کرنا. پے در پے مراد یہ ہے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرے عضو کو دھو لینا. یہ بات ممکن نہیں کہ آپ نے ایک عضو کو دھو لیا اور آپ سوچنے بیٹھ گئے کہ میرے غلے میں، یعنی دکان کا جو میرا غلہ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں، یا آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ جو مال کی ڈیلیوری آ رہی ہے کتنے سوٹ آ رہے ہیں، کتنی گندم آ رہی ہے. یہ نہیں سوچنا. آپ کو پے در پے اعضائے وضو کو دھونا ہے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرا عضو آپ دھونا شروع کر دیں. تو یہاں آج کا ہمارا درس ختم ہوا سنتوں کے حوالے سے. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ وضو میں سنتیں 13 ہیں. سنت طریقہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان دروس فقہ کی ہم لوگوں کو دعوت دے سکیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.